محمد سيد الكونين والثقلين تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں، یہ سلسلہ درس حدیث کا آج کی جو گفتگو ہوگی وہ اس معنی میں کہ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے ہمارے درمیان جو دین ہمیں عطا کیا ہے، اس دین کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کا سپورٹ کریں، ایک دوسرے کی طاقت بنیں، ایک دوسرے کا خلاف نہ کریں۔ اور حقیقت ہے کہ اگر ہم ایک ہو گئے تو یقین جانیں پھر ہم ہیں، کامیابی بھی ہمارے لیے، حکومت بھی ہمارے لیے، تخت و تاج بھی ہمارے لیے ہوگا۔ آج جو ہم پریشان ہیں دراصل صرف اسی لیے کہ ہم ایک نہیں ہیں، انیک ہو گئے ہیں، بٹے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا، ابھی آج صبح سب ووٹ دے کے آئے ہیں، نشان بھی لگا ہی ہوگا سب کے۔ تو ابھی آج ہم ووٹ دے کر آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی ایک علاقے سے کتنے مسلم کینڈیڈیٹ کھڑے ہو گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اب 4 ووٹ بھی ہم نے سب کو دیے تو ہم تو بٹ گئے اور پورا متحد ہو کر وہ لے گئے۔ تو ہمیں ضرورت ہے ایک ہو جانے کی۔ اچھا، جب ساتھ مل کر رہیں گے تو کچھ محبت بھی ہوگی، کبھی عداوت بھی، کبھی تلخی بھی ہو جائے گی۔ تو جب کبھی کچھ کڑواہٹ آ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کا علاج ہم دیکھتے ہیں آج کی حدیث پاک میں کہ محبت کے ساتھ رہنا ہے، لیکن اگر کبھی خرابی آ جائے، کبھی لڑائی ہو جائے، من مٹاؤ ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں اس وقت؟ سب سے پہلے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ ترجمہ ہے کہ مسلمان بھائی ہیں تو آپس میں اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو۔ تو سب سے پہلی چیز یہ پتہ چلی کہ تمام مسلمان دین کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یعنی ہم نے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو یہ ایک خوبصورت لڑی ہے جس نے ہم کو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کے دینی بھائی ہو گئے، اور دینی بھائی ہونا یہ رشتے کے بھائی ہونے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ دینی بھائی سے جب ہم ملاقات کریں گے تو اس لیے کہ جس خدا کو میں مانتا ہوں اس کو یہ مانتا ہے، جس نبی کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کا کلمہ یہ پڑھتا ہے، جس رب کو میں سجدہ کرتا ہوں اس کو یہ بھی سجدہ کرتا ہے، تو یہ میرا اپنا دینی بھائی۔ اچھا، اس میں یہ پتہ چلا کہ جب دونوں کے درمیان کبھی کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے تو صلح کروا دو۔ ایسا نہ ہو کہ جھگڑا ہو گیا ہے تو پھر ہونے دیں۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جھگڑا ہو گیا ہے تو پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بند نہ ہو، کہیں نہ کہیں سے ایک پھلجڑی لا کے وہ چھوڑے گا، کبھی ادھر سے پھلجڑی لا کے وہ چھوڑ دے گا، یعنی قریب ہوتے ہیں کہ ہو جائیں، وہ تیسرا بندہ آ کے اس میں پھر درار ڈال دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں حکم کیا ہے؟ اصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کریں۔ کبھی اگر کچھ ہو جائے تو صلح کرا کر جھگڑے کو ختم کر دیں، اسی میں ہماری عافیت اور بھلائی ہے۔ اچھا، ایک چیز غور کریں، یہاں فرمایا کہ دو بھائیوں کے درمیان، دو مسلمان کے درمیان کبھی اختلاف ہو جائے تو صلح کروا دو۔
اور اس میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو بھی اس معاملے میں۔ ایک غور کرنے والی بات یہ آ رہی ہے کہ دو گروہ اگر لڑائی ہو گئی، ایک پورا قبیلہ ادھر ایک قبیلہ ادھر ہو گیا، جب قبیلہ پہلے نہیں سمجھتے تھے، جب سے ایک کائی قبیلہ وغیرہ آیا سب سمجھنے لگ گئے کہ ہاں یہ قبیلہ وہ قبیلہ، مطلب دو گروہ دو خاندان اگر لڑائی ہوتی ہے تو اس پر اللہ نے ڈرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن یہاں دو بندے ہیں، اگر وہ لڑے ان کے درمیان صلح کراؤ اور حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ حالانکہ معاملہ اگر دیکھا جائے تو دو گروہ اگر لڑ رہے ہیں تو وہاں معاملہ زیادہ سنگین ہے، یہاں تو دو ہی لوگ لڑ رہے ہیں۔ دراصل معاملہ کیا ہے کہ جب دو گروہ لڑتے ہیں تو جو خرابی اور نقصان ہوتا ہے تو اس میں سب لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ جب اکثر لوگ متاثر ہوتے ہیں تو وہاں ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ صلح کرے، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ صلح کرے۔ اور دوسرا، جب بلا عام ہوتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے، لگتا ہی نہیں کچھ ہوا ہے۔ جیسے کہ اگر کورونا میں اگر صرف ایک گھر بیمار ہوتا اس کو لگتا کہ یار بہت خطرناک ہے، لیکن پورا شہر کا شہر تھا تو ہلکا ہو گیا۔ نوٹ بندی ہوئی، لاک ڈاؤن لگا، سب اسی مصیبت میں تھے تو ہلکا ہو۔ لیکن کوئی ایک بندہ اگر کسی میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کو لگتا ہے کہ بہت بڑی پریشانی ہے، لیکن جب مصیبت عام ہوتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو اگر دو گروہ میں ہیں تو اگر 15 لوگ ادھر ہیں 15 لوگ ادھر ہیں تو نقصان ان کو بھی ہو رہا ہے ان کو بھی ہو رہا ہے، تو ہر بندہ چاہے گا کوشش کرے گا کہ نقصان کو جلد از جلد ختم کرے۔ لیکن جب دو لوگوں کے درمیان ہے تو اس میں 10 کو کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، تو اپنے اپنے میں لگے رہیں گے، اس پہ توجہ نہیں جائے گی کہ درمیان صلح کرائی جائے۔ اس لیے خاص تاکید کی گئی کہ اگر کبھی دو مسلمان کے درمیان اختلاف ہو جائے تو وہاں صلح ضرور کروا دو۔ یہ ایک حکمت کے تحت یہاں پر ہمیں بیان کیا گیا کہ جو سب سے پہلی جو چیز پتہ لگی وہ یہ کہ کبھی اختلاف ہو جائے تو ہم اس کو صلح کروائیں، نہ کہ اس جھگڑے کو اور بڑھاتے جائیں۔ درود پاک پڑھیں گے، اللہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک سنیں گے، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں وہ سنا ہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرا دے۔ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرا دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اچھی نیت کے ساتھ بات پہنچاتا ہے یا اچھی بات اسے کہتا ہے۔ اور ایک روایت میں کچھ الفاظ اس طرح بھی آئے ہیں کہ حضرت ام کلثوم نے عرض کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسی بات کے بارے میں اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا جسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں مگر 3 صورتوں میں، یعنی 3 صورتوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ نمبر 1 جنگ میں، نمبر 2 لوگوں کے درمیان صلح کراتے وقت، نمبر 3 شوہر کا بیوی کو اور بیوی کا شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس 3 موقع سے جھوٹ بولنے کی اجازت برابر۔ اچھا، اب ایک چیز سنیں کہ جھوٹ کہتے کسے ہیں؟ جھوٹ کہتے ہیں جو چیز نہیں ہوئی ہے اس کی خبر دینا، یعنی خلاف واقع بات کو بیان کرنا، یہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں یہاں موجود ہوں، آپ نے دیکھا، آپ سے پوچھا مفتی صاحب آ گئے، آپ نے کہا نہیں آئے، حالانکہ واقع کیا ہے؟ آ چکے ہیں۔ خبر کیا دی آپ نے؟ نہیں آئے۔ تو خلاف واقع کی خبر دینا یہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور آتی ہے اس میں، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ توریہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ورڈ ایسا ہے جس کے 2 مطلب ہیں، سامنے کہنے والا اس کا کچھ دوسرا مطلب لے رہا ہے اور سننے والا اس کا دوسرا مطلب لے رہا ہے۔ تو یہ جو موقع بیان کیے گئے ہیں تو پہلے کوشش یہ کی جائے کہ توریہ کا استعمال کیا جائے۔ تھوڑا سا اور آسان کرتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر ایک مثال کہ آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے، کھانا آپ نے نہیں کھایا، یہاں آئے ہیں، انہوں نے آپ کو کھانے کے لیے پوچھ لیا اور آپ کو کھانا نہیں ہے ان کے ساتھ، تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے کھا لیا ہے۔
اس کے دو مطلب، ایک تو یہ کہ سامنے والا کیا سمجھے گا کہ کھانا کھا کے آیا ہے، آپ نے کیا مراد لیا، میں نے صبح کھا لیا، تو ایک ورڈ تھے، دو معنی تھے اس کے، تو جھوٹ بھی نہ ہو اور کام بھی چل جائے، تو ایسا مطلب لینا جس سے دو مفہوم سمجھ میں آ رہے، وہ سامنے والا کچھ لے رہا، آپ نے کچھ اور لے لیا، تو اس سے آپ کا کام چل جاتا ہے۔ تو دو بندوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اس جیسے الفاظوں کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دو بھائی ہیں، جیسے ہمارے یہ دو بھائی ہیں، اب اچھی دوستی ان کی، ابھی دوستی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور جو بھی خوبی ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب ہو گئی ان کی لڑائی، اب لڑائی ہو گئی تو جب ملاقات ان سے کی تو انہوں نے کہا "آپ بہت گندا آدمی ہے وہ، بہت ساری بری باتیں بول دی"۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ بات سن کر اگر آپ جا کے اس کو بتائیں گے کہ ایسا ایسا بول رہا تھا، تو صلح ہوگی، ہونے والی ہوگی تو بگڑ جائے گی۔ اب آپ نے جا کر کہا یار مجھ سے ملا تھا، بہت افسوس کر رہا تھا، کہہ رہا تھا یار بڑا اچھا دوست تھا وہ، یار شیطان نے ہم لوگ کو بہکا دیا، بہت تعریف کر رہا تھا آپ کی۔ اب دیکھیے اس نے کیا کہا ہے، بری بری باتیں، آپ کیا بول رہے ہیں کہ بہت تعریف کر رہا تھا، جھوٹ نہیں، تعریف کر رہا تھا، اس کا مطلب جب دوستی تھی تب تعریف کر رہا تھا، آپ نے یہ معنی مراد لیا، اور وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ ابھی تعریف کر رہا تھا۔ تو جب وہ یہ سنے گا تو اس کے دل میں ایک اچھا نرم گوشہ آئے گا، یار میں تو برا برا بول رہا ہوں، اچھا بولتا ہے، پھر اس کے پاس چلے گئے، اس طرح کی باتیں کر دی۔ تو اس طرح سے نرم گوشے والی بات کر کے ایک دوسرے کو جو دور ہو گئے ہیں اس کو قریب کر دینا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی کہ اگر کوئی بندہ اس کے لیے کام کرتا ہے تو اجر کا مستحق۔ اچھا، اب یہ تین موقع ہیں، ایک تو جنگ، اور دوسرا مسلمانوں کے درمیان صلح، اور دوسرا میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کے لیے خلاف واقع بات بولنے کی اجازت ہے۔ جنگ میں جیسے لڑائی ہو رہی ہے، وہ انگلش کا بہت مقولہ بھی ہے نا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان وار ان لو، ہے نا، لو ان وار، کہ یہ محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے، تو جنگ ہو نہیں رہی، لوگ محبت میں ہی سب کچھ جائز کیے ہوئے ہیں، وہ جھوٹ پہ جھوٹ۔ تو خیر، تو جنگ میں اس لیے اجازت دی کہ سامنے والا دشمن ہے، آپ کے پاس فوج ختم ہو رہی ہے، تو آپ نے سامنے ایسا اس کو دکھانے کے لیے، بھائی بات ہوگی ہے خلیفہ نے 200 کی فوج بس جسٹ بھیج دی، آنے والی ہے، تو سننے کے بعد ان کے دل میں ایک دہشت پیدا ہو جائے گی، تو اس طرح سے ان کو آپ مات دے سکتے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے صلح کرانا یہ بہت ضروری ہے۔ ہوتا کیا ہے لیکن آج کا جو مسئلہ ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ پتہ لگ گیا کہ ان دونوں کی ہو چکی ہے، تو اب تیسرا بندہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو باتیں اس نے نہیں بھی کہی ہوتی ہے وہ بھی جا کے اس کو دے مارتا ہے، یار بیٹھا تھا میں، اچھا ہوا تم دور ہو گئے، بہت اچھا کیے، وہ اس لائق ہی نہیں کہ تم اس کے دوست رہو، تو ایسی ایسی بات کہہ رہا تھا، یعنی اس نے کہا بھی نہیں ہے، پھر بھی یہاں اور گھی ڈال کر اس اور دشمنی کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں آپ قرآن کے خلاف کر رہے ہیں، حدیث کے خلاف کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائی کے درمیان صلح کرواؤ، نہ کہ نفرت کی بیج ڈالو، ہے نا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں صلح کرانی چاہیے، نہ کہ نفرت کی بیج ڈالنے چاہیے۔ تو اب اگر کوئی توریہ یعنی دو معنی والا ورڈ آپ کے پاس نہیں ہے تو خاص ان موقعوں کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ رہا مسئلہ بیوی اور شوہر کا، اور شوہر بیوی کا، تو ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے، وہ اس لیے کہ اگر ان دونوں میں انبن ہوئی تو اس کا اثر پورے گھر پر ہوتا ہے، گھر میں بچے ہوں تو بچے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، ماں باپ ہو وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، شوہر کا نہ ذہن کام میں لگ پاتا ہے، نہ وہ صحیح کھانا بنا پاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب لڑائیوں کا سلسلہ رہتا ہے تو وہ اس کو کام پہ جانا رہتا تھا، ادھر وہ کبھی کبھی سوچتے سوچتے آگے نکل گیا، ادھر بیوی کھانا بنا رہی تھی، اس کو ڈالنا رہتا ہے نمک، وہ ڈال دیتی ہے شکر، تو اس طرح سے وہ معاملے بالکل بگڑتے نظر آتے ہیں۔ تو پھر یہ اختلاف کا سلسلہ جب دراز ہوتا ہے تو پھر اب یہ سلسلہ خاندانوں تک جاتا ہے، تو اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کے درمیان صلح کرانے کے لیے، وہ ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کی بھی کوشش کیا کریں، ورنہ
کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بھی درار ڈالنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے یا کسی شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکائے. تو اس لیے یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہو سکتا ہے. درود پاک پڑھیں گے. اللہم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنیں گے اور پھر انشاءاللہ عزوجل گفتگو کو ہم اینڈ پہ لائیں گے. کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے باہر دو لڑنے والوں کی آواز سنی کہ دروازے پر دو بندے لڑائی کر رہے، جن میں سے ایک دوسرے سے کیا کہہ رہا تھا؟ قرض کم کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا. غالباً یہ ہو سکتا ہے اس کا قرض اس پر ہو، تو ایک بندہ قرض کم کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا اور قرض میں نرمی چاہ رہا تھا، دے دوں گا تھوڑا سا رخصت دے. اور دوسرا بندہ کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا. یہ بار بار کہہ رہا تھا. وہ چاہ رہا تھا کہ نرمی کرو، کچھ کم کر دو، اور یہ کہہ رہا تھا خدا کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا کون ہے جو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نیکی نہیں کروں گا؟ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، یعنی قرض جس کا تھا اس کی آسانی نہیں کر رہا تھا. اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا. تو آقا باہر تشریف لا کہتے ہیں کون ہے جو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ وہ نیکی کا کام نہیں کرے گا؟ تو ان میں سے ایک نرس کی یا رسول اللہ میں وہ ہوں، لیکن اب اس مقروض کے لیے وہی ہے جو یہ چاہ رہا ہے. تو یہاں دیکھیں اس حدیث پاک میں دو آپس میں لڑائی کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آ کر ایسا بہترین جملہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم کھا کر کون ایسا کہہ رہا ہے کہ وہ نیکی نہیں کرے گا؟ ان کے بعد دماغ میں آ گئی کہ اگر میں ان کو تھوڑی رخصت دیتا ہوں تو اللہ اس کے بدلے مجھے اجر دے گا. بات جیسے دماغ میں آئی تو یا رسول اللہ اب یہ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بندوں کے درمیان صلح کرائی. تو اس طرح سے آپ بھی دو بندوں کے درمیان صلح کرا سکتے ہیں. اچھا اس چیز میں دیکھیے بڑی پیاری بات کہ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نیکی نہیں کروں گا. پھر نبی نے یہ کیوں کہا کہ کون ہے جو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے نیکی نہیں کرے گا؟ دراصل مسئلہ یہ ہے، تو یہ کئی بار اس نے کہا ہے، تو کسی قرض خواہ کو، کسی تنگ دست کو آسانی دینا، راحت دینا، اس میں اس کے لیے اجر و ثواب ہوتا ہے. حدیث پاک سنیں، قرض دار کے ساتھ نرمی برتنے، اچھا سلوک کرنے اور قرض میں سے کمی پر ابھارا گیا ہے اس حدیث پاک میں. حدیث پاک یہ ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم کھانے سے منع فرمایا ایک تو اس لیے کہ وہ قسم کھا کے ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ میں جو چاہے کروں گا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے. اب اس کی چند ایک فضیلتیں سن لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں تنگ دست کو آسانی فراہم کرے گا، جو دنیا میں کسی تنگ دست کو آسانی فراہم کرے گا، اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. آپ صرف دنیا میں اس کے لیے آسانی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا. ایک فائدہ. دوسرا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کے قرض میں کمی کر دی تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جن کوئی دوسرا سایہ نہیں. آپ سوچیں. تیسری چیز، جس نے کہ یہ بہت کام کی چیز ہے، اگر آپ میں سے کسی نے بھی کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو نوٹ کر لیں. اچھا میں یہ بھی عرض کروں گا کہ لینے کے بعد دیتے بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی. تیسری چیز، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی، مان لیجیے ٹائم تھا اس کا نومبر تک دینے کا، لیکن اس کی کنڈیشن ہے کہ آپ بھی جان رہے ہیں کہ نہیں آ پائے، اپنے آپ کو اور ٹائم دے دیا 2 مہینے کا.
تو جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی تو اس کے لیے ہر روز اس کے لیے ہر روز اس قرض کے مثل صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کو 5,000 بھی دیے، ٹائم پورا ہو گیا، اس نے کہا ابھی نہیں ہو پایا، آپ نے اور مہلت دے دی، تو اب اس کے بعد جتنے دن وہ ڈیلے کر رہا ہے روزانہ 5,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور سنیے، اب جب یہ حدیث سنی نا تو راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. ایک تو یہ فرمایا کہ اسی کے مثل ملے گا، یعنی 5,000 دیا تو 5,000 صدقہ کرنے کا ثواب. پھر میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے روزانہ اتنا ہی مال 2 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، یعنی ڈبل. 5,000 پہ مہلت دی تو 10,000 صدقہ کرنے کا ثواب. اب راوی تھوڑے سے وہ ہوئے کہ آخر نبی نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، ایسا کیوں؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، پہلے تو آپ نے یہ فرماتے ہوئے سنا آپ کو جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اس کے لیے ہر روز اس قرض کے مثل صدقے کا ثواب ہے، یعنی جتنا دیا اتنا. پھر آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اس کے لیے ہر روز اس قرض کے بدلے 2 گنا ثواب. قرض کے بدلے آقا نے ارشاد فرمایا اسے روزانہ قرض کی مقدار برابر مال کا صدقہ کرنے کا ثواب تو قرض کی ادائیگی کے وقت آنے سے پہلے پہلے تک ہے. یعنی آج آپ نے اس کو 6 مہینے کا ٹائم دے دیا تو آج سے لے کر 6 مہینے تک روزانہ جتنا دیا ہے اتنا صدقہ ثواب مل رہا ہے. تو وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہے، اور جب ادائیگی کا وقت آ گیا اب اس نے مہلت چاہی، آپ نے مہلت دے دی تو اب یہاں سے ہر روز اس کو ڈبل صدقہ کے ثواب مل رہا ہے. آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہے، اور یہ ہم آسانی سے کر بھی نہیں سکتے. ہم چاہیں کہ روزانہ 5,000 صدقہ کر دیں، نہیں کر سکتے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی اچھی راہ نکال دی. اب سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ، اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے کسی کو دے دیا، بہت مانگ رہے بہت مانگ رہے، دے ہی نہیں رہا ہے، آپ کہتے ہیں جا میں نے صدقہ کر دیا. یہ بولتے ہیں نا جا میں نے صدقہ کر دیا. پھر پوچھتے ہیں حضرت تو صدقے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ صدقہ مت کیجیے، قرض کی نیت سے دیجیے. اب فائدہ سنیں. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ عمل کرتے تھے. تو ان سے ملفوظات میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ کسی پر قرض ہے اور اب وہ ادائیگی نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ اس زمانے میں قرض دینا، اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کو وصال کے 104 سال ہو چکے ہیں، یعنی 100 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں، کہ اس زمانے میں قرض دینا اور یہ خیال کرنا کہ وصول ہو جائے گا ایک مشکل خیال. اکثر کیا ہوتا ہے کسی کو دے دیے جب مانگنے جاؤ کیا بھاگ جاؤں گا یار، یہیں تو گھر ہوں یار، دے دوں گا یار، تم سمجھ ہی نہیں رہے ہو. پھر گئے اور چڑھ بیٹھتے ہیں. تو کبھی کبھی تو ہوتا ہے جو کرنا ہے کر لو، نہیں دے رہا میں، یہ ہوتا ہے. خیر، ایک تو یہ اگر واقعی اس کے پاس ہے اور وہ نہیں ادا کر رہا ہے تو اس کی سرکشی ہے، وبال میں گرفتار ہوگا. اور واقعی نہیں ہے اس کے پاس اور نہیں ادا کر پا رہا ہے تو رب تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. اب سنیے، فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں قرض دینا اور یہ خیال کرنا کہ وصول ہو جائے گا ایک مشکل خیال ہے. فرماتے ہیں میرے 1,500 روپے لوگوں پر قرض ہیں. اعلیٰ حضرت کے 1,500، ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان سے بھی قرض لے گئے 1,500 روپے. تو فرماتے ہیں کہ 1,500 روپے لوگوں پر قرض ہے. تو جب قرض دیا تھا یہ خیال کر لیا تھا کہ دے دے تو خیر ہے ورنہ طلب نہیں کروں گا، خود سے دے دے تو ٹھیک ورنہ طلب نہیں کروں گا. لیکن جن لوگوں نے قرض لیا تھا وہ واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیا ان لوگوں نے. اور ہاں جب قرض دیتا ہوں، یہ جملے کو نوٹ کیجیے گا، فرماتے ہیں ہاں جب قرض دیتا ہوں تو ہبا کیوں نہیں کر دیتا. آپ کے دماغ میں آئے گا کہ جب آپ کا مطلب یہی ہے کہ دیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ میں مانگوں گا نہیں،
تو جب آپ قرض دے رہے ہیں تو ہبا ہی کر دیجئے، ہبا مطلب اس کو گفٹ دے دیجئے، بھائی تم مالک ہو گئے، یہی کر دو. تو ایسا کیوں نہیں کرتے وہ سنیے. فرماتے ہیں ہاں جب قرض دیتا ہوں تو ہبا کیوں نہیں کر دیتا، یعنی تحفہ کیوں نہیں دے دیتا، تو اس کی وجہ سنیے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا دوسرے پر دین یعنی قرض ہو اور اس کی مدت گزر جائے تو ہر روز اتنے ہی قرض کے برابر ثواب روپیہ خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے. لہٰذا اس ثواب عظیم کو پانے کے لیے میں نے پیسے قرض دیے ہیں اور ہبا نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ 1500 روپے روزانہ میں کہاں سے خیرات کروں، تو اس لیے میں قرض کے نام پہ دے دیتا ہوں. نہیں دیتے ہیں، ٹائم ہو جاتا تو روزانہ جتنا دیا ہے اتنا مجھے صدقے کا ثواب روزانہ ملتا رہتا ہے. آپ دیکھیے یہ بہترین درود پاک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب دیکھیے اگر کسی کو ضرورت تھی، اس نے قرض مانگا، آپ نے دے دیا، تو سب سے پہلے جو جس کے پاس قرض ہے اس کو چاہیے کہ کوشش کر کے ادا کرے. اور یہاں تک کہ شریعت میں مسئلہ لکھا ہے کہ جو آپ کا قرض دار ہے اور اس کے پاس استطاعت ہے ادا کرنے کی پھر بھی نہیں ادا کر رہا ہے تو آپ زبردستی چھین سکتے اگر نہیں ادا کر رہا ہے تو. اور اس کے پاس استطاعت نہیں ہے اور وہ مہلت چاہ رہا ہے تو ضرور مہلت دیجیے. وہ اس لیے کہ یہاں اگر وہ نہیں ادا کر پایا تو آپ کے لیے تو بیلنس کنٹینیو چالو ہو چکا ہے. مان لیجیے اس نے اگر 5 سال کے بعد بھی دیا تو آپ کا پیسہ تو آ ہی گیا، اوپر سے یہ پروفٹ آپ کا الگ مل گیا آپ کو. تو اس لیے کسی کو دیں تو آسانی اس کے ساتھ ہلکا ہاتھ رکھیں تو انشاءاللہ عزوجل اس کی بھی بھلائی ہوگی اور آپ کے لیے تو بھلائی ہے ہی ہے. اب سنیے کہ اگر کسی کو ضرورت ہے قرض کی، کام نہیں چل رہا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر قرض لے لوں گا تو ادا کہاں سے کروں. حدیث پاک میں آتا ہے جو اس نیت سے قرض لے کہ میں اس کو ادا کر دوں گا تو اللہ رب العزت غیب سے اس کے لیے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے. تو آپ اپنے مالک حقیقی پر توکل کر کے اگر ضرورت ہے تو لے لیں، لیکن نیت بس اتنی رکھے کہ مولا جس دن استطاعت ہوگی اسی دن دے دوں گا تو انشاءاللہ اللہ غیب سے مدد فرما دے گا. یا پھر ہو سکتا ہو جس سے لیا ہو اسی کے دل میں یہ بات ڈال دے گا اس کو ڈھیل دیتے رہو تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا. تو فرمایا گیا کہ جو اگر کسی نے قرض لیا اس نیت سے کہ ادا کر دوں گا یا نکاح کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت غیب سے اس کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا. تو آج کی گفتگو سے جو ہمیں 2-3 باتیں پتہ لگی. ہاں یہ پھر وہ آخرت میں مواخذہ ہوگا اس کا، یعنی اس کے پاس استطاعت بھی ہے پھر بھی نہیں دے رہا ہے، آخرت میں مواخذہ ہوگا. اس لیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے کہ میں دے دوں گا لیکن اسی وقت نیت ہے کہ نہیں دوں گا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ منافق کی 3 علامت ہے، اس میں ایک علامت یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے. تو وعدہ پورا نہ کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا اور یہ نفاق منافق کی علامت بتائی گئی ہے تو بندہ منافق شمار ہوگا. اچھا یہ ہوتا ہے، بس آخری بات حضرت نے بات چھیڑی ہے تو عرض کر کے ختم کروں. کبھی ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں اور ہم بھی نہیں پورا کر پاتے تو ہم بھی منافق ہو گئے. جیسے ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم آ جائیں گے 8:30 بجے، پہنچے 8:45 بجے، یا کسی نے دعوت دی تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے ہم اور نہیں گئے. تو وعدہ تو کیا لیکن وعدہ پورا نہیں کیا ہے. تو کیا حدیث میں جو آتا ہے وعدہ کرو اور وعدہ کرتے تو وعدہ خلافی کرنا یہ منافقی کی علامت ہے، کیا اس میں ہم آ گئے؟ تو یاد رکھیں وعدہ کرتے وقت آپ کی نیت ہے کہ پورا کروں گا اور پھر کسی سبب سے وعدہ پورا نہیں کر پائے آپ تو پھر اس پر مواخذہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ نفاق کی علامت ہے. ہاں وعدہ کرتے وقت ہی دل میں آپ کی یہ نیت شامل ہے، کون پورا کرے گا؟ تو یہ ہے منافق کی علامت اور اسی کے بارے میں حدیث میں وعید آئی ہے. اور آج اکثر وعدہ ایسے ہی ہوتا ہے، کر لو دیکھا جائے گا.
تو اس کے لیے تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ تیری وعدہ خلافی کا گیلا، کرتے بھی تو کیا کرتے جب تیری فطرت میں شامل ہے وعدوں سے مقدر۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور آپس میں صلح کرنے اور مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد